صبح 10 بجے سے میں اس اسٹیج پر موجود ہوں. میں جو دن میں شو تھا اس کی ہوسٹنگ میں 10 سے 5 بجے تک میں نے اس کی ہوسٹنگ کی. ابھی آپ کے سامنے اس ایونٹ کو بھی میں ہوسٹ کر رہا ہوں. میں تھکا نہیں ہوں. میرے ساتھ آپ کا چیلنج ہے, آپ 3 گھنٹے اور سنیں. میں اسٹیج پر سناؤں گا لیکن آپ کی تالیوں میں جان ہونی چاہیے. میں آپ کو دھیما نظر نہیں آؤں گا. گزشتہ رات 6 روڈ پر ایک مارکی کے اندر فیشن گالا 3 سنیل آشر کا ایونٹ آرگنائز کیا گیا. یہ جو مناظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں, اس ایونٹ کے دوران ایک پرائیویٹ نجی ٹی وی چینل پہ پیش کی جانے والی ڈرامہ سیریل کی شوٹ کے کچھ مناظر ہیں, اور یہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں. آپ کمنگ میں آپ یہ ڈرامہ دیکھیں گے, انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا. اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ڈرامہ شوٹ جو ہوتا ہے, جس سے ہم ایک سین کو ہم 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ 1 منٹ یا 2 منٹ میں دیکھ لیتے ہیں, اس 1-2 منٹ کے سین کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے, کتنے ری ٹیک ہوتے ہیں, کتنے شاٹ بنتے ہیں, فل فریم شاٹ اور ہاف فریم شاٹ, کلوز فریم شاٹ, ٹائٹ فریم شاٹ, اور پھر کس طرح سے کتنا کریو کام کر رہا ہوتا ہے, کتنی محنت کر رہی ہوتی ہے. تو یہ آپ کے فیمس سٹارز ہیں جی. ہمیں یہ الاؤ نہیں ہوتا کہ ہم چینل کا نام بتائیں یا ڈرامے کا نام بتائیں, لیکن اتنا ہم ضرور آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کے فیمس ایک نجی ٹی وی چینل پہ, معروف ٹی وی چینل پہ یہ پروگرام, یہ ڈرامہ جو ہے یہ غالباً یہ پیش کیا جا رہا ہے. اس کی ابھی نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ریکارڈنگ ہو رہی ہے. تو جب آپ اپنے ان فیمس سٹارز کو دیکھیں گے تو خود بخود آپ کو ڈرامے کا نام پتہ چل جائے گا. اور یہ آپ کے سٹارز میں نے کہا چلیں آج میں آپ کو شوٹ جو ہے آن سیٹ بھی دکھا دوں, ریکارڈنگ کس طرح ہوتی ہے, کتنے لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں, کیسے ری ٹیک ہوتے ہیں, دوبارہ سین لیے جاتے ہیں, اور یہ ایک محنت طلب کام جو ہوتا ہے وہ آپ کو دکھایا جاتا ہے. اس میں کچھ آڈیو اور ڈائلاگز کو میں نے کیا ہے, سائلنٹ کیا ہے, اور اپنی وائس اوور اس کے اوپر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کسی قسم کے ایک تو ہمیں کاپی رائٹ کا ایشو نہ ہو, اور دوسرا جو ہمارے معزز ڈائریکٹرز, پروڈیوسرز, کیمرہ مین, آرٹسٹ, یہ جو پروگرام یہ ڈرامہ شوٹ کر رہے ہیں ان کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ ہو. اور یہ ریکارڈنگ بڑا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے, اور میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے پاکستانی ڈراماز کو دیکھا کریں, پاکستانی ٹی وی چینلز کو دیکھا کریں. تو آج جو لوگ ان کے فین ہیں جی, ان آرٹسٹوں کے فین ہیں جی, آپ خود دیکھ رہے ہیں, اور یقیناً ان کے نام بھی آپ کو پتہ ہوں گے, اور آپ انہیں بخوبی جانتے بھی ہوں گے. جو ان کے فین ہیں, ان کے فالوورز ہیں, وہ اس ویڈیو کو دیکھیں. اور میری یہ ویڈیو بیسکلی یہ کچھ لوگوں کو بالکل پھیکی لگے گی, لیکن یہ جو لوگ ڈرامہ کے انڈسٹری سے وابستہ ہیں, جو لوگ شوٹنگ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ شوٹنگ کیسے ہوتی ہے, کتنی محنت ہوتی ہے, کس طرح سے ہوتی ہے, اور کہاں پہ ہوتی ہے, یہ سین جو آپ کو, چونکہ میں تو رفلی اس کی ریکارڈنگ کے شاٹ لے رہا ہوں, اوورال سارا کریو اور آرٹسٹ اور جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ سارے آپ کو دکھا رہا ہوں. تو جب آپ یہ پلے دیکھیں گے تو اس کے اندر پھر آپ کو یہ کلوز شاٹ ملیں گے. یہ جو لوگ کھڑے میں دکھا رہا ہوں یہ سارا کریو ہوتا ہے, کام کرتے ہیں, جیسا کہ یہ کیمرہ مین ہمارے کھڑے ہیں, اسی طرح اس کے ساتھ یہ ڈائریکشن والے لوگ ہوتے ہیں, لائٹنگ والے لوگ ہوتے ہیں, ساؤنڈ والے لوگ ہوتے ہیں, اور ڈائریکٹر صاحب خود موجود ہوتے ہیں, اور مزید جو ان کے اسسٹنٹس وغیرہ, یہ پوری ایک بہت بڑی ٹیم ہوتی ہے. یہ چند منٹ کی ویڈیو کے لیے کتنے گھنٹے لگتے ہیں یہ دکھانا آپ کو مقصد ہے. آپ کو یہ ویڈیو دکھا رہا ہوں, اور میری وائس کو برداشت کیجئے, کیونکہ ادروائز مجھے وائس سائلنٹ رکھنی پڑے گی, تو یہ پھر بالکل خاموش سین آپ کو بالکل مزہ بھی نہیں دیں گے. تو یہ میں نے جو ایفرٹ کی, ان کے کچھ شارٹس جو بنائے اور شوٹنگ آپ کو دکھائی, شوٹنگ آن دا سیٹ کیسے ہوتی ہے, ری ٹیکس کیسے ہوتے ہیں, اور ہم اس گھنٹوں کے ایک بنائے گئے سین کو 1-2 منٹ کے اندر دیکھتے ہیں,
تو ہمارے تاثرات کیا ہوتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ جو لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے یہ ویڈیو دیکھ کے ان کو بخوبی احساس ہوا ہوگا کہ یہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے. تو ویسے بھی جی میں یہ پریفر کرتا ہوں، چونکہ ہمارا چینل برائٹ فیس آف پاکستان BFP TV ہے، تو ہم برائٹ فیس آف پاکستان دکھاتے ہیں، پاکستان کے امیج کو، پاکستان کی چیزوں کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو یہ ڈرامہ شوٹ جو ہے، اس شوٹنگ کا آن سیٹ کا احوال بھی میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں. جس طرح سے یہ بیک پہ ماڈلز چل کے آئے ہیں، یہ سین جو ہے کتنی دفعہ ریٹیک ہوا ہے. اسی طرح چونکہ کیمرہ میں اتنی ٹائمنگ کے ساتھ اسی طرح اس کو دوبارہ شوٹ کرنا پڑتا ہے کہ کہیں پہ کوئی جھول نہ رہ جائے، کوئی کمی نہ رہ جائے، اور جو سین ایک دفعہ ریکارڈ ہوا ہوتا ہے اسی پوزیشن پہ اسی سٹائل میں اس کو دوبارہ سین کرنا پڑتا ہے. 19 سٹیپس پہ روک کے اسی حساب سے چلا کے ٹائمنگ جو اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، تو یہ سین لیے جاتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کیمرہ ورک، ڈائریکٹر صاحب، لائٹنگ اسسٹنٹ، سب لوگ کتنا زبردست طریقے سے مسلسل اپنے کام میں مصروف ہیں. اور چونکہ میں اس شعبے سے وابستہ ہوں تو اس لیے ذرا میں سائڈ پہ کھڑے ہو کے ریکارڈنگ کرتا ہوں تاکہ میری ریکارڈنگ کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی کوئی ڈسٹربنس نہ ہو. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیمرہ کے اوپر ایک منی مانیٹر لگا ہوا ہے جس پر کہ اس شاٹ کے جو ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ ساری دیکھتے ہیں، تاکہ اگر شاٹ میں کوئی کمی آ رہی ہے، کوئی کٹ ہو رہا ہے یا کوئی چیز صحیح نہیں آ رہی تو اس کو پھر ری ٹیک کرتے ہیں. اس طرح ہماری یہ آرٹسٹ، محترم آرٹسٹ ویٹ کر رہی ہیں. جو ہی سین سٹارٹ ہوتا ہے یہ انٹر ہوتی ہیں اور اسی طرح پھر یہ آپس میں ملتے ہیں، بات کرتے ہیں. اسی ٹائمنگ سے آپ نے دیکھا پیچھے سے جو ماڈلز ہوتے ہیں جنہیں دکھایا جا رہا ہے کہ ساتھ ساتھ ریمپ واک چل رہی ہے، وہ بھی آ جاتے ہیں اور اس طرح یہ کراس کر کے اپنی ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. جب سین کٹ یا اوکے ہوتا ہے تو پھر نیکسٹ سین کے لیے یہ آگے بڑھتے ہیں. تو یہ جو ہے جی سلسلہ کار شوٹنگ کا، یہ 6 روڈ پہ ایک پرائیویٹ مارکی کے اندر یہ سنیل آشر ہمارے بہت پیارے، انہوں نے فیشن شو کا انعقاد کیا تھا فیشن گالا 3 کے نام سے، اور اس کے اندر اس شوٹنگ کو بھی ساتھ ایڈ کیا گیا تھا کہ یہ جو اس ڈرامے کے اندر کوئی اس کی سٹوری کے اندر ریکوائرمنٹ تھی، اس میں ان لوگوں نے آ کے یہاں پہ شوٹ کیا. اور اس کے بعد یہ جو ہمارے سٹارز آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے بھی ریمپ واک کی، لیکن وہ میں آپ کو نہیں دکھا سکتا چونکہ وہ ٹی وی چینل کا وہ ہے ڈرامہ ہے، تو اس کے اندر پھر وہ لوگ آپ کو دکھائیں گے. تو یہ جناب ایک مزیدار سا سیگمنٹ کافی طویل ہے، تو باقی میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا پھر اس کو سائلنٹ ہی دیکھیں، گزارا کریں جی. آڈیو ہم دے نہیں سکتے، کاپی رائٹ کا بھی ایشو ہوتا ہے اور پھر کچھ ٹیکنیکل مزید پرابلمز ہوتے ہیں. تو مجھے امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اور میرا چینل BFP TV جو ہے آپ ضرور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے آپ سبسکرائب بھی کریں گے اور میری ویڈیو کو واچ کریں، دوستوں سے شیئر کریں. میں آپ کو بس اچھی چیزیں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، اچھے کام دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور آپ سب سے مجھے ہوپ ہے، یقین ہے کہ آپ میرا مان رکھتے ہیں، میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں. اور جو دوست پھر ریکویسٹ کروں گا جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو وہ بھی سبسکرائب کر کے میری سپورٹ کریں تاکہ میری بھی حوصلہ افزائی ہو اور میں آپ کو زیادہ سے زیادہ ایسی ویڈیوز، پازیٹیو امیج والی ویڈیوز جو ہیں پاکستان کے پازیٹیو امیج والی، برائٹ فیس والی، یہ میں آپ کو مسلسل دکھاتا رہوں. اور ہمارا اور آپ کا یہ محبتوں بھرا رشتہ اور یہ ساتھ اللہ پاک ہمیشہ قائم دائم رکھے. ہم ایک دوسرے کو اسی طرح اپریشیٹ کریں. آپ مجھے اپریشیٹ کریں گے، میرے چینل کو واچ کریں گے، سبسکرائب کریں گے، میری ویڈیوز کو لائک کریں گے، کمنٹس میں اچھے ورڈنگ کے ساتھ اگر کچھ کمنٹس کریں گے تو مجھے اس سے حوصلہ ملتا ہے اور مزید
انکریجمنٹ ملتی ہے اور میں پھر اور خوشی سے زیادہ اچھے سے اچھا سین لینا، ریکارڈنگ کرنا، اچھے لوگوں کو ڈھونڈنا، اچھے پروگرامز آپ تک پہنچانا مجھے پھر خوشی ہوتی ہے، میری ہمت حوصلے میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو کچھ دیر جی آپ پھر اس سے آگے اس کو مزید جو ہے وہ خاموشی سائلنٹ میں دیکھ لیں اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے ویڈیو۔ تو یہ آرٹسٹ ہمارے کس طرح کام کرتے ہیں، کتنا مزہ آتا ہے، اور یہ لوگ اپنے کام سے کتنے فیئر ہوتے ہیں، کیسے اس کو انجوائے کرتے ہیں، کیسے محنت کرتے ہیں، اور ایک سین ایک شاٹ کے لیے کتنے جو ہے وہ امپریشنز چینج کرنے پڑتے ہیں، ووکل کرنی پڑتی ہے، بہت سارا کام ہوتا ہے، بڑا لمبا سلسلہ ہوتا ہے۔ اور میں نے آج کوشش کی ہے کہ میں یہ آپ کو اس ویڈیو میں کافی ڈیٹیل سے بتایا بھی ہے اور دکھا بھی رہا ہوں کتنا بڑا کریو ہوتا ہے، کام کرتا ہے۔ تو جناب ویڈیو آپ دیکھیں، اور میرے چینل کو پھر آپ سے کہوں گا آپ سب دوستوں سے شیئر کیا کریں، میرے لنک کو سبسکرائب کریں، اور میرے سبسکرائبرز میں اور واچ ٹائم میں اور لائکس میں آپ نے اضافہ کرنا ہے جی۔ میرا کام ہے آپ تک ویڈیوز پہنچانا، آپ کا کام ہے اس کو لائک کرنا، آگے شیئر کرنا، دوستوں کو اپنے اس برائٹ فیس آف پاکستان BFP TV کے بارے میں بتانا۔ تو جناب مجھے دیجیے اجازت، اور آپ مزید تھوڑی سی ویڈیو ہے وہ بھی دیکھیں۔ اللہ حافظ۔ خان صاحب جو کہ رائٹر ڈائریکٹر ہیں، پروڈیوسر ہیں۔